السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ کہانی ہے کہ عورت کو گھر سے باہر کیسے نکلنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ سفر پہ تھے اور ننگے پاؤں تھے۔ بہت زیادہ گرمی تھی۔ گرمی کی وجہ سے اور زیادہ چلنے کی وجہ سے ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ زیادہ چلنے کی وجہ سے وہ تھک بھی بہت زیادہ گئے تھے۔ ان نے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ وہاں آرام کر رہے تھے تو ان نے دیکھا کہ ایک بڑا کنواں ان کے سامنے ہے، جہاں پہ بہت سے نوجوان اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دوسری ہی جگہ دو لڑکیوں کو دیکھا جو بہت باحیا تھیں۔ جب آپ نے ان کو یوں دیکھا تو بہت حیران ہوئے کہ یوں اس طرح سے جنگل میں یہ لڑکیاں کیا کر رہی ہیں اور یہاں کس کا انتظار کر رہی ہیں۔ جب جا کے پوچھا، دریافت کیا، تو ان نے بتایا کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے اور ہمارا باپ بہت بیمار ہے، جس کی وجہ سے ہمیں خود آنا پڑا۔ اس لیے ہم اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ جب تمام لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا کر یہاں سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہم اپنی بکریوں کو لے کے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا اور جا کر کنویں سے پانی نکالا اور ان بکریوں کو پلا دیا۔ جب لڑکیاں گھر پہنچی تو باپ نے پوچھا، آج تم لوگ جلدی کیسے آ گئی؟ تو ان نے سارا ماجرا بتایا۔ باپ نے کہا، جاؤ اس نوجوان کو بلا کر لاؤ تاکہ ہم اس کو پورا بدلہ دیں۔ پھر جب ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی تو وہ کس طرح گئی، اس کا انداز کیا تھا؟ اس کا طریقہ بالکل شرم و حیا والا تھا۔ وہ وہاں شرم و حیا سے آئی اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگی کہ آپ کو میرے باپ نے بلایا ہے تاکہ ہم آپ کو پورا بدلہ دیں، کیونکہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی تھی۔ لڑکی کی نگاہ مسلسل نیچے تھی، بہت ہی شرم و حیا سے بات کی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی حیا اس قدر پسند آئی کہ اس حیا کو قرآن بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی، تاکہ پوری امت کی عورتوں کو پتہ چل جائے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو شرم و حیا سے نکلیں، نظر جھکا کر چلیں اور پردہ کر کے جائیں، گردن اٹھا کر نہ چلیں بلکہ دھیمی چال سے چلیں۔ شرافت اور حیا ان سے واضح نظر آئے، جیسے شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ قرآن پاک اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شرم و حیا کو کتنی فوقیت دی گئی ہے اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن آج کے دور میں حیا کیا ہوتی ہے یہ شاید ہم بھول چکے ہیں۔ آج حیا ایک عیب بن کر رہ گیا ہے۔ عشق اور معشوقی کے کھیل رچائے گئے ہیں۔ مغربی تہذیب نے لوگوں کو بے حیا اور بے شرم بنا دیا ہے۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہر جگہ بیہودہ تصویریں نظر آتی ہیں۔ میڈیا میں ہر جگہ عورت کی تصویر لگائی جاتی ہے، یہاں تک کہ روڈز پہ جو سائن بورڈز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی عورت کی نمائش کی جاتی ہے۔ عورت کی یہ حالت دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ پھر افسوس تو یہ ہے کہ بے وقوف لوگ
آزادی اور حقوق کا نام سمجھتے ہیں۔ آزادی دیکھ کر اپنے ایمان کو نہ بیچیں۔ اسلام میں حیا کو بہت اچھا مانا گیا ہے، اس لیے حیا اور شرم اور سر جھکا کر چلیں۔ شکریہ۔